یہاں پہ عبارت ہماری صفحہ نمبر 182 پہ ہے، الحالۃ الثانیہ ان یکون الخمس قد تعلق بالعین کما لو حصل علیہ ہدیہ فقد اخرج المکلف خمسہ وہنا صورتان۔ اگر سیاق و سباق ہم گفتگو کا دیکھیں تو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ وہ مال کے جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، یا تو اس کا خمس دے دیا گیا ہوتا ہے یا ہوتے نہیں ہیں من الاساس۔ اگر وہ مال لغیر تجارہ انسان رکھے، تجارت کی خاطر نہ رکھے، تو پھر یہ بات تو واضح ہے کہ اس کا ریٹ جتنا بڑھتا رہے گا اس کا خمس دینا واجب نہیں ہوگا۔ بحث کہاں پہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ ریٹ پہ بیچے گا تو وہ جو زیادہ اس کو حاصل ہوا کیا وہ ربع ثنا کہلائے گا تاکہ اس کے اوپر خمس واجب ہو، وہ بھی خمس کی تاریخ تک جب وہ بچا رہے پیسے اس میں۔ تو یہاں پہ صحیح سارے نے کہا کہ اگر وہ چیز اس کو معوضاً حاصل ہوئی ہو، یعنی اس کے اوپر اس نے پیسہ لگایا ہو اس چیز کو حاصل کرنے کی خاطر، پھر تو جو قیمت شرا ہے اس سے زیادہ جتنا بھی اس نے حاصل کر لیا ہے بیچ کر، وہ کیا شمار ہوگا، اس کا پروفٹ شمار ہوگا، رب شمار ہوگا، تو لہٰذا وہ رب سنہ میں شمار ہو جائے گا اور اس کا خمس اسے دینا پڑے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر اس نے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگایا تھا، یعنی وہ چیز معاوضہ کی وجہ سے اسے حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ جو ہے وہ ایسی حاصل ہو گئی تھی، تو اس کی پھر جو ہے وہ دو صورتیں بنائی ہیں۔ یا تو وہ چیز ایسی ہے کہ من الاساس شروع سے ہی اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، جیسے مہر کے پیسے کی مثال ہے، عوض خلع کی مثال ہے، دیت کی مثال ہے، میراث کی مثال ہے، تو پھر یہاں پہ سید کا کیا فتویٰ ہے کہ اس سے زیادہ کے اوپر بیچ بھی دے تو وہ زیادہ اس کا رب شمار نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ زیادہ کے اوپر بیچنے کے بعد بھی جو اسے حاصل ہوگا وہ بھی میراث کے حکم میں جائے گا۔ یعنی میراث والا گھر اگر 1 لاکھ کا تھا اور ابھی گھر کتنے کا بکا، میراث والا 2 لاکھ کا بکا، تو یہ 2 لاکھ کیا کہلائے گا، اس کا مال میراث ہی کہلائے گا پورے کا پورا۔ اس کے اوپر ہم یہ احکام لاگو نہیں کریں گے کہ بھئی 1 لاکھ فقط میراث کا ہے اور جو 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ میراث سے ہٹ کے ربع جدید ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا کیا ہوگا، میراث ہی ہوگا۔ یہ گزشتہ درس میں یہ بحث ہو چکی تھی، اور ابھی دوسری صورت اس کی کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیز ایک تو غیر معاوضہ سے حاصل ہوئی، غیر معاوضہ کی دو صورتیں ہیں۔ غیر معاوضہ کی پہلی صورت کیا ہے کہ اس کے اوپر من الاساس شروع سے خمس واجب نہیں تھا، دوسرا ہے کہ ہوئی غیر معاوضہ حاصل ہے لیکن شروع سے خمس واجب تھا، لیکن ابھی اس نے کیا خمس ادا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال کیا بنتی ہے ہمارے پاس، ہدیہ کی مثال بنتی ہے۔ ہاں، ہدیہ غیر معوض، ہدیہ جو حاصل کیا جاتا ہے یہ بغیر عوض کے حاصل ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہ بغیر عوض والی مثال ہوگی، اور ہدیہ کے کیا اس نے خمس دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نہیں، وہ جس کو ملا اس نے نکالنا ہے نا، وہ نکال بھی دے تو اس کا کیا فائدہ، یعنی اگر میں نے ایک ہدیہ کسی بندے کو دیا اور اس کا خمس نکال کے دیا تو اگلے کے اوپر بھی خمس واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ میری ملک میں تھا تو میرے اوپر خمس واجب نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس کا نکال دیا، لیکن جب میں نے اس کو دیا تو اس نے تو نہیں ملک حاصل کی، ہاں، اس کے لیے جدید ہے، اس کے لیے جدید ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ پڑا رہے گا، اس کو میں نے مستحق کے طور پہ تھوڑی دیا ہے کہ وہ سید ایسے ہمیشہ داتے رہو، ہدیہ میں نے دیا اسے، ہدیہ کے اوپر الگ سے خمس واجب ہے، تو اس کو جو پیسہ ملا تو اس نے ہدیے والے پیسے کا یا ہدیے والی چیز کا کیا نکال دیا، اس نے خمس نکال دیا، اب وہ چیز کیا ہوگی، مخمس ہوگی، اب اس کا ارتفاع ہوتا رہا نا، ریٹ بڑھتا رہا، تو ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں تھا لیکن اس نے کیا ارتفاع کے اوپر اسے بیچ دیا، تو اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ جو اس نے زیادہ حاصل کیا ہے کیا یہ رب شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سید کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے ہدیہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لگایا ہی نہیں ہے، تو قانون تو یہی ہونا چاہیے کہ جو اس سے حاصل ہوا ہے وہ رب شمار نہیں ہوگا، کیونکہ رب شمار ہونے کا قانون عرفی کیا ہے کہ انسان نے اس سے حاصل کرنے کے لیے پیسہ لگایا ہو اور پھر جب اسے بیچے تو اسے کیا ملا ہو، زیادہ ملا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں ابھی خرچہ اس کا 1 لاکھ ہوا تھا اور ابھی ماشاءاللہ اس نے بیچا تو کتنا مل گیا جی، 2 لاکھ مل گیا، تو 1 لاکھ نے کما لیا، تو یہ ہدیہ جو اس کو ملا تھا تو اس نے ہدیہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لگایا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، فری میں مل گیا، جو فری میں مل گیا اس کا اس نے خمس پیسے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، اب جو اس کا ریٹ جو بڑھتا رہا ہے اور اس سے زیادہ ریٹ کے اوپر بیچ دیا اس نے، تو جو زیادہ ریٹ کے اوپر بیچا ہے تو وہ جو بیچنا ہے وہ اس کے لیے رب شمار نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا قانون بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ فقط ہم کیا ہے 5ویں حصے کے اوپر کیا ہے مزید توجہ کریں گے، صحیح سامنے کروں کہ 5واں حصہ جو ہے نا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہمیں آپ کو دینا پڑے گا۔ جو مال دیا ہے وہ کس سے دیا، اسی سے دیا یا غیر سے دیا؟ یہ خمس اس کا نکالا تھا، ہاں خمس جو اس کا نکالا تھا، اگر اس نے اس ہدیہ کا خمس جو نکالا ہے 5واں حصہ وہ اسی کے اندر سے اٹھا کے دے دیا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں العین دے دیے تھے، تو پھر تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہدیہ والے 4 حصے بچ گئے نا، یعنی 1 لاکھ ہدیہ ملا تھا، 20,000 اس کا خمس دے دیا، پیچھے ہدیہ کتنا بچ گیا، 80,000 بچ گیا۔ تو اس صورت میں وہ جو 80,000 کا ہدیہ ہے وہ پورے کا پورا ایسا ہے کہ وہ عوض کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا، جب عوض کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا تو اب یہ زیادہ ریٹ پہ جب بکے گا تو وہ جو زیادہ پروفٹ آئے گا اس سے بھی ریٹ شمار نہیں کریں گے کیونکہ اس کا کچھ لگے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے جو اپنا ہدیہ بچا کے رکھا ہے وہ 80,000 والا نہیں بچایا بلکہ 1 لاکھ پورا بچا کے رکھا ہے، ہم کہ اس نے وہ 1 لاکھ کیسے بچا لیا، اس کے اوپر تو خمس واجب تھا 20,000، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو 20,000 خمس واجب تھا نا اس نے وہ ریپلیسمنٹ کر دیا، بدل کر دیا، وہ اس نے کہا کہ یہ جو 20,000 میرے پاس فرض کریں ڈالر ہیں، 1 لاکھ 100 سے ڈالر ملا نا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 20 ڈالر میں خمس کے طور پہ نہیں نکالتا، یہ اندر پڑا رہی میرے پاس، اور اس کے عوض میں کیا دے دیتا ہوں، دوسرے پیسے سے میں اس کا خمس دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس 80,000 کیا نام ہے جو 100 ڈالر ہے اسے ہدیتاً ملا تھا، اور 100 ڈالر ہدیتاً ملنے کا کیا مطلب ہے کہ 5واں اس کا نہیں تھا اپنا، 5واں تو کس کا تھا، امام اور سادات کا تھا، تو امام اور سادات نے تو اس کو ہدیہ نہیں کیا نا 20 ڈالر، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے امام اور سادات سے کیا کیا، اسے چینج کروا لیا، یعنی اس نے ابھی جو 20 ڈالر اس نے حاصل کیا ہے وہ معاوضتاً اس نے حاصل کیا ہے، اس کے عوض میں اس نے امام اور سادات کو کیا دیا ہے، دوسرے ڈالر اٹھا کے دیے ہیں یا دوسرا پیسہ اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو بس ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو ہدیہ ہے اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ کس صورت میں شفٹ ہو جائے گا، پہلے والی صورت میں، پہلے والی صورت میں ہم کیا کہتے تھے کہ وہ چیز جو انسان معاوضتاً حاصل کرے، اگلے سال قریب شمار۔ ہاں، اب اس 5ویں حصے کے بدلے میں جو اس کا پروفٹ بنے گا نا اس کے اوپر کیا خمس واجب ہو جائے گا، جو 4 کے بدلے میں پروفٹ حاصل ہوگا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، یعنی فرض کریں کہ 1 لاکھ کی چیز اگر اس کی 2 لاکھ کی بکتی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ 2 لاکھ میں جو 80,000 پروفٹ ہے وہ تو چلو 4 حصوں کے ہو گیا نا، وہ اس کا اپنا ہو گیا، وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو 4 اس کے حصے تھے وہ بغیر معاوضہ والے تھے، معاوضہ تم تھے ہی نہیں، تو اس کا جو پروفٹ 80,000 بنتا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا کیونکہ وہ ربح ہی شمار نہیں ہوگا، اس کے اوپر کچھ لگے ہی اس کا نہیں تھا، لیکن جو 5ویں حصے کے بدلے میں جو 20,000 پروفٹ آ رہا ہے تو یہ تو 5واں حصہ تو کیا تھا، اس نے حاصل کیا تھا امام اور سادات سے، عوض یہ کہ حاصل کیا تھا، تو اس کے اوپر عوض والے قانون چل جائیں گے، لہٰذا 5ویں کے بدلے میں جو اس کو ملے گا وہ کیا ملے گا، 5ویں کے بدلے میں 20,000 جو ملے گا اس کو ہم کیا شمار کریں گے، ربح جدید کیا شمار کریں گے، ہم کہیں گے 20,000 اگلے سال بھی شمار ہوگا، 20 ڈالر 100 ڈالر سے خمس نکالا ہے نا، 80 کا نکل گیا، اس میں 20 ڈالر پڑے ہیں امام کے، اس طرح کہیں گے اگلے سال جب خمس کا حساب کرے گا تو ان میں سے 20 ڈالر کا بھی ادھر حساب، نہیں 20 ڈالر کے تو مخمس ہو گئے نا، کیونکہ اس نے جو ہم نے پورا جو بنانا ہے نا، ابھی بحث ہماری کس میں چل رہی ہے کہ اس پیسے کے اوپر خمس ہے ہی نہیں، یہ جو اس نے 20 ڈالر بچا کے رکھے نا اس کے بدلے میں جو دوسرے پیسے سے خمس کیا وہ بھی مخمس مال سے خمس کیا، وہ پھر زیادہ نکالے گا، ہاں مخمس یعنی 20 ڈالر پہ خمس نہیں ہے جو اس نے رکھا ہے اپنے پاس، کیونکہ اس کے بدلے میں جو اس نے پیسہ دیا امام علیہ السلام کو، سادات کو دیا، وہ پیسہ خود اس نے مخمس کر کے دیا ہے، یعنی مخمس کے بدلے میں کیا مخمس لیا ہے نا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس 20 ڈالر کے اوپر ہم خمس کی وجوب کی بات نہیں کر رہے، یعنی ہم یوں کہتے ہیں نا کہ یہ جو اوپر والے 20 دوسرے دینار میں سے دے رہا ہے وہ بھی مخمس دیے ہیں، اگر وہ مخمس نہ دے وہ تو پھر 20 ڈالر کے اوپر خود خمس واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ 100 ڈالر میں سے 20 ڈالر اس کے اپنے نہیں تھے، سادات کے تھے، اس نے 20 ڈالر کے بدلے میں جو سادات کو پیسہ دیا ہے وہ آیا ربح سنہ سے دیا ہے، اگر وہ ربح سنہ سے دیا ہو تو پھر ربح سنہ کے بدلے میں اس نے ربح سنہ رکھ لیا نا، پھر تو یہ 20 ڈالر جب سال گزرے گا 20 ڈالر تو خود اس 20 ڈالر کے اوپر کیا آ جائے گا، خمس آ جائے گا، کیوں، کیونکہ 20 ڈالر کے بدلے میں جو اس نے پیسہ دیا تھا وہ ربح سنہ سے دیا تھا، ابھی ہماری بحث کیا ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے فرض کریں گے کہ یہ جو 20 ڈالر کے بدلے میں اس نے جو خمس دیا ہے وہ اس کے بدلے میں جو دیا ہے اس نے وہ ربح سنہ سے نہیں دیا بلکہ وہ مال مخمس اس کا تھا پڑا ہوا کوئی،
وہاں ہاں یا مال وراثت سے دیا یا محمد سے یا کسی جگہ سے کیا اس نے دیا تاکہ اس $20 کے اوپر کیا خمس واجب نہ ہو. معونے میں سے کیسے دیا جاتا ہے؟ معونہ میں کیسے دے گا؟ نہیں معونہ کیا، معونہ میں چیز پنکھا وغیرہ ہوتی ہے نا، پنکھے کو بیچ کے دے گا، یعنی پنکھا مثلا اپنا بیچ دے اور اس کے اوپر پیسہ واجب خمس واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر وہی لگا دے. یوں آپ مثال دیں. چلو اب یہ $100 ہوگا مال محمد. ہاں اب $100 مال مخمس کیسے ہوگا کہ ایک تو $100 کا خمس $20 نکلا، خود $20 کیسے مخمس ہو گیا؟ کیونکہ 20 کے بدلے میں جو 20 دیا وہ بھی مخمس ہو گیا، پورا مخمس ہو گیا. اب اس میں قانون کیا آ گیا کہ 100 میں سے جو 80 ہے یہ بغیر معاوضہ والا ہو گیا اور 20 کیا معاوضہ والا ہو گیا. یہ اس نے اپنے اس میں سے دیا ہے مال وراثت میں سے یا مال محمد. ہاں یعنی یہ سادات سے اس نے عوض کے طور پہ لے لیا، ٹھیک ہے. پھر 80 کے اوپر غیر معاوضہ والے احکام چل جائیں گے. غیر معاوضہ والے احکام کیا ہیں کہ اس کے بدلے میں جو پرافٹ حاصل ہوتا ہے ارتفاع والا وہ رب شمار نہیں ہوتا. اور یہ جو پانچواں ہے اس کے اوپر کون سے احکام چل جائیں گے؟ معاوضہ والے چل جائیں گے. معاوضہ والے ہم نے احکام کیا بیان کیے تھے معاوضہ والے کہ وہ رب شمار ہوتا ہے، یعنی ایک چیز آپ نے خریدی تھی اور وہ اس چیز کے اوپر خمس واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے، معاوضہ والی. یہ مال وراثت میں سے یہ 20,000 دے $20 نہیں وراثت ہاں پھر اس پہ تو پھر نہیں ہوگا. کس کے اوپر؟ نہیں ارتفاع کے اوپر نہیں ہوگا. اس کے ارتفاع پر بھی پھر نہیں ہوگا. نہیں پھر بھی ہوگا نا، مال وراثت پہ جو ہم کہتے ہیں کیونکہ مال وراثت تو اس نے سادات کو دے دیا نا، امام اور سادات کو دے دیا، خود اپنے پاس تو نہیں رکھا. اس کے بدلے میں جو چیز ہے یہ تو اس پہ بھی تو نہیں ہوتا. ہاں مال وراثت سادات کو دے کر ان سے بدلے میں جو چیز لے لیتے اس چیز کے اوپر تو نہیں ہوگا خمس واجب، لیکن وہ چیز کیا کہلائے گی؟ معاوضتاً کہلائے گی نا. ہاں چیز معاوضہ کہلائے گی. تو معاوضہ کا کیا قانون ہے کہ معاوضہ والی چیز کو جب آپ بیچتے ہیں تو اس کے اوپر جتنا آپ کو ارتفاع ملتا ہے وہ رب شمار ہوتا ہے، چاہے اس معاوضے کے بدلے میں دینے والے پیسے وہ وراثت ہاں وراثت کے ہوں جو بھی ہوں، یا معاونہ کے ہوں، جی جو بھی ہوں، یا مال محمد جو بھی مخمس ہوں. یعنی یہ قاعدہ ہے یہ قاعدہ ہے کہ جو آپ لگاتے ہیں اور آپ کو بعد میں اس کے بدلے میں زیادہ ملتا ہے. اب آپ نے لگایا کہاں سے ہے؟ چاہے آپ مال محمد سے لگائیں یا اس پیسے سے لگائیں کہ لا اساساً اس کے اندر خمس ہی واجب نہیں ہوتا، لا خمس، بس آپ لگائیں یعنی پیسہ اپنا دیں، اپنا یعنی آپ خرچہ کریں اپنی طرف سے. آپ خرچہ جب کریں گے وہ چیز آپ نے لے لی اور پھر آپ جب اس کو پروفٹ بیچیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا خرچہ اتنا ہوا تھا اور پروفٹ کا اتنا ہو گیا، آپ کو وہ کیا رب شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی شروع سے اگر آپ قانون چلیں تو وہ شروع میں ہم نے یہ بیان کیا نا کہ مال جو ہے وہ غیر تجارت کے لیے رکھا تھا، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ مال معاوضتاً اس نے حاصل کیا تھا یا غیر معاوضہ حاصل کیا تھا. تو معاوضتاً والا ہم نے کیا حکم بیان کیا کہ جو مال بھی معاوضتاً انسان حاصل کرتا ہے جب وہ ارتفاع کے اوپر بیچتا ہے تو ارتفاع کیا شمار ہوتا ہے؟ رب شمار ہوتا ہے. یہ قانون تھا نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم غیر معاوضہ کی بحث کر رہے ہیں، اور غیر معاوضہ میں آپ کس کی بحث کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر خمس واجب ہوا تھا اور اس نے خمس دیا تھا. یہاں پہ صحیح سے اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ غیر معاوضہ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے 5 کے 5 حصے غیر معاوضہ والے کہلائیں، کیونکہ پانچواں تو اس کا اپنا ہے نہیں، وہ تو امام اور سادات کا ہے. تو پھر پانچویں کے بارے میں ہم یہ بحث کریں گے کہ آیا پانچواں غیر معاوضہ میں ہے یا معاوضہ میں ہے. ہم کہیں گے پانچواں جب بھی یہ بندہ اپنے پاس بچا کے رکھے گا تو وہ معاوضہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ پانچویں کے بدلے میں اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے امام اور سادات کو، تب بھی یہ معاوضہ نہیں آئے گا. تو لہٰذا جب پانچواں معاوضہ آئے گا تو یہ پھر پہلی والی صورت میں شفٹ ہو جائے گا، معاوضہ والی میں شفٹ ہو جائے گا. ان دو صورتیں ہیں نا، یا مال اس نے معاوضہ حاصل کیا یا غیر معاوضہ حاصل کیا. تو اب دوسری میں غیر معاوضہ میں جب آپ بحث لے کر آتے ہیں ہدیہ کی، تو ہدیہ کا جو پانچواں حصہ ہے وہ کس میں شفٹ ہو جائے گا؟ پہلے والی صورت معاوضہ میں شفٹ ہو جائے گا. ہاں وہ یہاں پہ کیوں شفٹ ہوا؟ کیونکہ اس نے پانچواں اپنے پاس بچا کے رکھا ہے. ہاں اگر تو وہ پانچواں دے دے خود ہی عین کے اندر سے اٹھا کے دے دے تو پھر وہ پانچواں اس کے پاس رہا نہیں ہے، اس کے پاس 4 ہے، وہاں پہ معاوضہ والی بحث میں آئے گی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں کیا ہو جائے گی؟ دقت ہو جائے گی کہ آپ نے ایک ایک حصے کو دیکھنا ہے کہ آیا کوئی حصہ یہ معاوضہ کی وجہ سے تو حاصل نہیں کر رہا، کیونکہ معاوضتاً کا کیا قانون ہے کہ جب بھی اسے ارتفاع کے اوپر بیچا جاتا ہے تو ارتفاع کیا شمار ہو جاتا ہے؟ رب کیا شمار ہو جاتا ہے. حاضر اب حالت ثانیہ کیا ہے کہ یکون الخمس قد تعلق بالعین، کہ خمس جو ہے وہ عین کے اوپر متعلق ہوا، کما لو حاصل علی ہدیتاً، کہ عین کو اس نے حاصل کیا تھا ہدیتاً.
وقد اخرج المکلف خمسہ، اور پھر اس نے کیا ہے اس وہ جو حاصل علی ہے نا اس عین کا کیا نکال دیا، مکلف نے خمس نکال دیا۔ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان یکون قد اخرج الخمس من غیر عین المال، کہ وہ خمس نکالے کہاں سے، عین مال سے نہ نکالے، عین مال کے غیر سے نکالے۔ کما هو الغالب فی اخراج الخمس من النقود، جیسے کہ غالب طور پہ یہی ہے کہ خمس جو ہے وہ کہاں سے نکالا جاتا ہے، دوسرے مال سے کیا نکالا جاتا ہے، فی اخراج الخمس من النقود، کہ خمس آپ پیسوں سے نکالتے ہیں، چیز اٹھا کے نہیں دیتے۔ یعنی مکتب میں کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے جوڑے اٹھا کے لے آؤں، بچے کے 5 جوڑے پڑے تو ایک آپ رکھ لیں خمس کے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بدلے میں پیسے لے کر آتے ہیں غالب طور پہ۔ اس کی مثال کیا ہے کہ کما لو حاصل علی اسہم، اس نے جو ہے وہ اسہم شیئرز جو ہے وہ حاصل کیے تھے کہ جن کی قیمت کتنی تھی جی 10,000۔ یہ کیسے حاصل کیے اس نے، ہدیتاً حاصل کی۔ فاخرج خمسہ، پھر اس نے کیا ان کا خمس نکالا، من اموال اخرى، دوسرے اموال سے۔ وابقى الاسهم، اور اس نے شیئرز کو باقی رکھ لیا، للاستفادۃ من ارباحها، تاکہ وہ ان شیئر سے جو بھی ربح حاصل ہوگا اس سے استفادہ کرتا رہے۔ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ مال تجارت سے نکالیں، یعنی شیئر خریدنے کے لیے نہیں رکھے اس میں، کیا نام ہے، بیچنے کے لیے نہیں رکھے شیئر اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقد ارتفعت قیمتها، اور ان کی قیمت کیا ہے، بڑھ گئی، فحیث انه قد اخرج الخمس من اموال اخرى، تو چونکہ صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے خمس دوسرے اموال سے نکالا ہے، تو پھر قانون کیا ہوگا کہ فَهُوَ يَمْلِكُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْأَسْهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْهَدِيَّةِ، تو 4/5 کا جو مالک ہے نا وہ کس طریقے سے مالک ہے، عن طریق الہدیہ مالک ہے۔ عن طریق الہدیہ کیا مطلب، یعنی بغیر معاوضہ، ٹھیک ہے۔ تو 5 شیئرز کے اسہم کے 5 حصے کریں، 5 میں سے یملک اربعۃ اخماس، 4/5 کا، 5 میں سے 4 کا کس جہت سے مالک ہے، عن طریق الہدیہ مالک ہے، یعنی وہ دوسری صورت میں جائے گا جو معاوضہ والی صورت ہے، تو 4 حصے کس میں آ جائیں گے، معاوضہ والی میں آ جائیں گے۔ وَيَمْلِكُ خُمُسَ الْأَسْهُمْ، اور جو اسہم کا جو 5واں حصہ ہے اس کا کیسے مالک بنا ہے، عن طریق المعاوضہ، اس کا مالک کیسے بنا ہے، معاوضہ کے طریق سے، تو لہٰذا 5واں حصہ کس میں شفٹ ہو جائے گا، پہلی والی صورت میں۔ اب آپ کہیں گے معاوضتاً کیسے اس کا مالک بنا، ہم کہیں گے کیونکہ اصل میں اس کا مالک کون تھا 5ویں حصے کا، امام اور سادات تھے، یہ تو مالک ہی نہیں تھا، اب وہی حصہ دینا تھا، لیکن امام اور سادات کی طرف سے اسے پرمیشن ملی کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، معاوضہ کر لیتے ہیں، کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور دے دو تو ہم اپنا حصہ کیا ہے آپ کو دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو 5واں حصہ ہے اس نے امام اور سادات والا اپنے پاس رکھا ہے، اور امام اور سادات نے اسے ہدیہ تھوڑی دی ہے، امام اور سادات کو بدلے میں کیا ہے اس کو دینا پڑا ہے، تب آ کے اس کو 5واں حصہ ملا ہے، واضح۔ یعنی اگر اس نے بچے کا 5واں جوڑا بچایا ہے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ کس لیے رکھا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ پیسہ دے کر آئے امام اور سادات کو، تب جا کے اس کے پاس 5واں جوڑا بچا ہے، تو لہٰذا 5واں جوڑا اس کو ہدیتاً ملا ہے یا معاوضتاً ملا ہے، معاوضتاً ملا ہے، ہاں یہ گویا کہ پیسوں سے لے کر آیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو پس 4 حصے چلے جائیں گے غیر معاوضہ والے حکم میں، اور 5واں حصہ کس میں چلا جائے گا، معاوضہ میں چلا جائے گا۔ اب 4 کا حکم دیکھ لیں، فلا یجب الخمس فی ارتفاع القیمت بالنسبت لاربعۃ اخماس الاسہم، تو جو اسہم کے جو 4 حصوں کی نسبت سے جو خمس میں کیا نام ہے قیمت میں جو ارتفاع ہوا، ٹھیک ہے، 4 حصے کون سے، اللہ تی مالک عن طریق الہدیہ، کہ جس کا وہ مالک عن طریق الہدیہ ہے، معاوضہ کے طریق سے نہیں ہے، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، ارتفاع ہوتا رہے بے شک، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ حتی لو باع بالارتفاع، حتیٰ کہ اگر وہ اسے بیچ بھی دیتا ہے ارتفاع کے ساتھ، تو بیچنے کے بعد بھی جو اسے ارتفاع ملا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیوں، کیونکہ اس کا پیسہ لگا نہیں ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ اس کو پرافٹ ہو گیا، تجارت کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے اوپر رب کا عنوان ہی صدق نہیں آئے گا۔ ولیکن یجب علیہ الخمس، لیکن اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، فی ارتفاع قیمت الخمس، قیمت خمس یعنی 5ویں حصے کا جو ارتفاع ہوا ہے اس کا کیا ہے، خمس کی پر واجب ہو جائے گا۔ 5واں حصہ کون سا، الذی مالکہ بالمعاوضہ، کہ جس کا وہ مالک بنا تھا معاوضہ کے سبب سے، اس ارتفاع کا خمس واجب ہوگا، لیکن وہ کب واجب ہوگا،
لو باعہو بالارتفاع، کہ اگر وہ اس کو بیچتا ہے ارتفاع کے ذریعے سے، کیونکہ اگر نہیں بیچے گا تو وہ مال تجارت کیونکہ نہیں ہے تو لہٰذا ارتفاع کا خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بیچے گا ارتفاع کے ذریعے سے تو فیکون من ارباح سنت البیع، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، اسی سال کے ارباح میں سے شمار ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں خمس کہاں سے نکالا جاتا ہے، من غیر عین المال۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون قد اخرج الخمس من نفس العین، کہ خود اسی عین کے اندر سے کیا خمس نکال دیتا ہے، یعنی من عین المال، یعنی کما لو کان عنده 100 سہم، اس کے پاس کیا 100 شیئر تھے، فاخذ منها 20 سہم، اور اس نے کیا اس سے 20 شیئر لیے، ودفع للحاکم شرعی، اور حاکم شرعی کو کیا دے دیے، ٹھیک ہے، وباقی عنده 80 سہم، اور اس کے پاس کتنے رہ گئے، 80 رہ گئے۔ تو یہاں پہ اب پانچویں سے ہے ہی نہیں، وہ 80 کا 80 ہے پورا پورا، تو یہ وہی غیر معاوضہ میں جائے گا سارے کے ساتھ۔ فہنا لا یجب علیہ الخمس فی ارتفاع قیمت الاسهم، تو یہاں پہ جو اسهم کی قیمت کا ارتفاع ہوگا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا، حتی لو باع بالارتفاع، حتیٰ کہ اگر وہ ارتفاع کے ساتھ بیچ بھی دیتا ہے، چونکہ یہ جو 4 حصے ہیں یہ غیر معاوضہ والے ہیں، اس کا کچھ لگا نہیں ہے، تب بھی اگر بیچ بھی دے اور ارتفاع حاصل کر بھی لے تو پھر بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کیا ہے، پروفٹ کمایا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد۔